بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، بلیک میجک یا کالا جادو، ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کالا جادو کرتا ہے یا فلاں بندے پر فلاں شخص نے کالا جادو کروا دیا ہے۔ دوستو، یہ کالا جادو کیا چیز ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، کالے جادو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، بلکہ اس کالے سے مراد ظلمت، کفر، شرک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، یعنی مکمل طور پر شیطان کی عادتوں کو اپنانے کا نام کالا جادو ہے، کیونکہ یہ جادو شریر، جنات اور شیطان کے تعاون کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور شیطان اس وقت تک کالے جادو کے شوقین لوگوں سے تعاون نہیں کرتا جب تک ان سے کفر اور شرک نہیں کروا لیتا۔ چنانچہ ان جادوگروں کو کالا جادو سیکھنے کے لیے پہلے شیطان کی عبادت کرنا پڑتی ہے، اور پھر اپنی ہی گندگی اور پیشاب بھی کھانا پڑتا ہے، اور پھر 31 دن مسلسل شراب پینا پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر روز زنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد 21 دن تک ایک چلہ بیت الخلاء میں کرنا پڑتا ہے۔ ان 21 دنوں میں جادو سیکھنے والے کے لیے ناپاک رہنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آخر میں شیطان کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسانوں کی بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور پھر اپنے ان تعویذوں میں فرعون، حامان اور شداد کے نام لکھ کر ان کی روحوں سے بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور سب سے آخر میں مقدس کتابوں کے اوراق اپنے جوتوں میں رکھے جاتے ہیں، اور قرآن مجید کو الٹا لکھا جاتا ہے، اور پھر شیطان ان لوگوں کے تابع اپنے کچھ چیلوں کو کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے کام کر سکیں اور اس کا حکم مان سکیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سن لیا کہ کالا جادو اصل میں اللہ کے احکامات کی توہین اور نافرمانی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہر اچھے کام یا اچھی شخصیت کو یہ لوگ جادو کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں عرفہ کریم سے لے کر مولانا طارق جمیل تک، اور مفتی تقی عثمانی سے لے کر مفتی منیب الرحمان تک ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو مسلسل جادو کے ذریعے بیمار کیے رکھتے ہیں۔ اور تو اور مسلمانوں کی آخری خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بھی جادو کا بہت اہم کردار تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ بات ہے یہودیوں کے ایک ڈونما نامی فرقہ کے بانی سبتائی زیوی کی۔ سبتائی زیوی 1648 میں سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے قبالہ جادو کا مکمل علم حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ اپنی کرامات لوگوں کے سامنے دکھانے لگ گیا، اور بڑی تعداد میں یہودی اس کے مرید ہونے شروع ہو گئے، اور پھر 17ویں صدی میں اس نے یہودی مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے مصر جا کر پولینڈ کی ایک خانہ بدوش سارا نام کی لڑکی سے شادی کر لی، اور یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ ہمارا مسیحا ایک خانہ بدوش سے شادی کرے گا، لہٰذا اس طرح سبتائی خوب مشہور ہو گیا۔ پھر جب سبتائی زیوی نے اپنی مقبولیت بڑھتی دیکھی تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں قسطنطنیہ یعنی استنبول جا کر سلطان محمود چہارم کا تاج اتار کر اپنے قدموں میں رکھوں گا۔ جب یہ بات عثمانی وزیر اعظم احمد پاشا تک پہنچی تو اس نے اسے قید کروا کر استنبول بلا لیا اور اس کو دربار عثمانی میں پیش کیا تو اس کے سامنے 2 شرائط رکھیں۔ نمبر 1، وہ اپنے مسیحا ہونے کا معجزہ دکھائے یا مسلمان ہو جائے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اس کو اس کے مریدوں سمیت قید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا سبتائی قید کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ 300 خاندان اور بھی مسلمان ہو گئے، اور اسی خاندان کے یہودی آج ڈونما کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ظاہری طور پر یہ اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، لیکن اندر سے کٹر یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب میں اضافہ کر رہا تھا۔ جب سلطان کو اس کی غداریوں کا علم ہوا تو سلطان نے اسے قید کروا دیا، اور یہ وہیں جیل میں مر گیا، لیکن اس کے نام لیوا یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف سرگرم رہے، یہاں تک کہ سلطنت کو کمزور کرنے والی تحریک اسی تنظیم نے بنائی ہوئی تھی، اور جدید ترکی کا بانی مصطفیٰ کمال اتاترک بھی ڈونما فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ لہٰذا تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کالے جادو کے ذریعے ہمیشہ مسلمانوں کو شیطانی قوتوں نے نقصان دینے کی کوشش کی ہے، لیکن
اللہ کی رحمت شیطان اور اس کے حواریوں کی سازشوں سے بہت بڑی ہوئی ہے۔